ڈرامہ پتھا دل کے آنے والے ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں۔ آخر کار مناہل مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ ولید سے کہتی ہے کہ آپ مجھے ایک وکیل کا بندوبست کر دیں۔ پھوپھو سے میں اپنی ساری پراپرٹی واپس لینا چاہتی ہوں۔ ولید کہتا ہے کہ مناہل اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں جلد ہی ایک وکیل کا انتظام کر دوں گا۔ نرگس کہتی ہے کہ بیٹا یہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لو، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے۔ اس پر مناہل کہتی ہے کہ آنٹی یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ کچھ دن کے بعد مناہل کورٹ کا نوٹس لے کر ماجدہ کی گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو میرا یہ گھر خالی کرنا ہوگا اور مجھے یہ ساری پراپرٹی واپس کرنی ہوگی جو بھی آپ لوگوں نے مجھ سے ہتھیائی ہے۔ ماجدہ کہتی ہے یہ کیا طریقہ ہے تمہارا مجھ سے بات کرنے کا؟ ہوش میں تو ہو؟ ولید سے شادی کر کے تم اتنی ہواؤں میں اڑنے لگ گئی ہو کہ سارے رشتے سارے ناطے بھول گئی ہو، اور یہ بھول گئی ہو کہ کس طرح سے میں نے بچپن سے اب تک تمہیں پالا۔ اگر میں نہ ہوتی تو تمہیں کون سنبھالتا، کون تمہارا خیال رکھتا؟ اور اب تم یہاں ہمارے سامنے کھڑی ہو، مجھ سے ایک ایک پائی کا حساب مانگ رہی ہو۔ میں نے تم سے حساب مانگا جو میں نے تمہیں محبت و شفقت سے پالا۔ میں چاہتی تو تمہیں اس گھر سے نکال سکتی تھی، تمہاری دولت ہتھیا سکتی تھی جب تم چھوٹی تھی۔ مناہل کہتی ہیں میں کچھ نہیں جانتی، میں اپنی ساری پراپرٹی مجھے واپس کر دیں، میں یہ گھر جلدی سے جلدی میرا خالی کر دیں۔ زین آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ مناہل اگر تمہیں تھوڑی سی بھی شرم ہونی چاہیے آتی نا تو تم اس طرح میری ماں سے بات نہ کرتی۔ اگر ہم یہ گھر خالی کر دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو روڈ پر آ جائیں گے۔ تم یہ بات بھی جانتی ہو کہ حنان نے دھوکے سے ہم سے سب کچھ لوٹ لیا ہے۔ مناہل کہتی ہے اس گھر میں اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی نااہلی ہے۔ آپ نے حنان جیسے لڑکے پر بھروسہ کیا، وہ تو شکل سے ہی چور چکا لگتا تھا۔ زارا آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ خبردار جو میرے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی بولا میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ ولید کہتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح مناہل سے بات نہیں کر سکتی، آپ جانتے ہیں کہ مناہل میری بیوی ہے اور میں کسی کو بھی مناہل سے اس طرح بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ماجدہ کہتی ہیں یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں اپنی پراپرٹی کہاں سے یاد آ گئی؟ مجھے تو لگتا ہے ولید نے تم سے شادی ہی تمہاری ساری پراپرٹی ہتھیانے کے لیے کی ہے۔ منان کہتی ہے ولید نے میری پراپرٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے مجھے کوئی ایسی بات کی ہے۔ اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ میں تو شادی کے بعد آپ سے ملنے کے لیے اس گھر میں آئی تھی۔ جب میں نے صبا کو یہاں دیکھا اور زین نے مجھ سے کس طرح سے بات کی کہ میں اس گھر میں کیا لینے آئی ہوں، اس کو بھلا کیا اعتراض ہے میری شادی سے؟ اس نے تو مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ آپ تو مجھے ایک بیکار اور ناکارہ سمجھتے تھے، میری بابر جیسے لڑکے سے شادی طے کر دی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ صبا کا اس گھر میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی تو یوں صبا کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازشیں نہ کر رہی ہوتی۔ ماجدہ کہتی ہیں کر دی نا گہنا مالی بات۔ اگر تم میری اپنی بیٹی ہوتی تو تم مجھ سے اس طرح جائیداد مانگنے تو نہ کھڑی ہوتی، مجھ سے اس طرح طرح کی باتیں نہ کرتی، مجھ سے یوں زبان نہ چلاتی۔ اگر تمہارے دل میں کسی قسم کا کوئی لحاظ باتی نہیں رہ گیا تو یہی لحاظ کر لیتی کہ میں تمہارے بھائی کی باپ کی بہن ہوں، تمہارا سے میرا خونی رشتہ ہے۔ اور آج یہ بات مجھے بالکل سمجھ میں آ گئی ہے کہ تمہاری نظر میں خونی رشتوں سے بڑھ کر یہ مال و دولت کی قدر و اہمیت ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہارا یہ گھر خالی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مناہل اور ولید گھر واپس آ جاتے ہیں۔ مناہل ولید سے کہتی ہے کہ ولید میں آپ کو پا کر بہت خوش ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کے بعد میری زندگی میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ آپ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اب تک میرا بہت ساتھ دیا۔ ولید مناہل کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہتا ہے کہ مناہل ہم عمر بھر کے ساتھی بن چکے ہیں اور ہم نے ساتھ نبھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ہمارے دکھ سکھ ایک ہیں، تمہاری ہر مشکل ہر پریشانی کو مجھ سے گزرنا ہوگا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔